الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں آیات قرآن کا مطالعہ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ تو ہم نے پہلی نشست کے اندر یہ گفتگو کی تھی کہ سورہ حجرات کا جو آغاز ہے، ابتدائیہ ہے، ایک خاص عظمت کے ساتھ ہے۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی عظمت مآب بارگاہ رحمت کے آداب۔ یہ کیوں وضع کیے گئے، کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ سامعین کو، سننے والے کو، اطاعت کرنے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ ملحوظ رہے۔ اور ظاہر ہے جتنا عظمت کا یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی اطاعت شعاری میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تو طے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات کی اتھارٹی کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی اور سب سے بڑی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو خدائے ذوالجلال والاکرام نے بھی اپنے الوہی اور اپنے خدائی نظام کے اندر جو ہے یہی طے فرمایا ہے کہ اطاعت رسول جو ہے یہ بہر صورت یقینی ہے اور یہ نتیجہ خیز ہے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ پر یہ مقدس کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات پر مزید ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، علی الاطلاق اللہ کی اطاعت کرو۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو میئرمنٹ کی جاتی ہے، پیمائش کیا جاتا ہے کیا، کیوں اور کیسے کے تصور میں۔ جی ہاں کریں، ضرور کریں، لیکن قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا ہے کہ تم خدائے ذوالجلال کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہو، فرجع البصر هل تری من فطور، بس آپ نگاہ اٹھا کر ذرا آسمان کی شفافیت کو دیکھ لیں، کہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار تیری نگاہ جو ہے وہ پلٹ کر تجھے ہی شرمندہ کرے گی۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ٹھیک؟ تو کیوں حسرتوں کا شکار ہونا چاہتے ہو جب تیرا خالق حکم دے رہا ہے؟ اب اس پر کوئی رد و قضا ہو سکتی نہیں۔ بڑے سارے لوگوں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے تجزیے کیے، انالائز کیا ہے احکام کو، بالآخر جب ان کی عقلیں تھک گئیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ دراصل مومن جو ہوتا ہے وہ کیا، کیوں اور کیسے کے
چکر میں پڑتا ہی نہیں. جب اس کے رب کی طرف سے حکم آ گیا بس وہی اسی حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. نتائج کیا ہیں، محاسن کیا ہیں، یہ مد نظر ہی نہیں، بس مولا کا حکم آیا. تو اس قرآن کریم کے سینے میں ایسے لوگوں کی عظمت مآب زندگی کا تصور اور رویہ موجود ہے. اس تاریخ کے اندر 2 بندے آئے جسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اپنی 600 آیات میں. میں حیران ہوں کہ خدائے ذوالجلال کسی اپنے صاحب مرتبہ بندے کی عظمت میں 1 2 4 5 مرتبہ کچھ کہہ لے تو یہ بڑا ہے. خدا کی تصدیق آ گئی، خواہ ایک زبر زیر میں بھی آ جائے، بہت بڑی تصدیق ہے یقین کے لیے. لیکن 600 آیات کا ٹائٹل وہ 2 بندے ہیں. کیوں ہیں؟ دراصل ان کے رویوں میں بلندی اتنی ہے کہ ان کا یقینوں کی معراج پر جا رہا ہے. انہوں نے نہیں سوچا کہ یار کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، اور جس رویے سے، جس عمل سے انہیں آزمایا گیا وہ بھی بڑا عجیب ہے. ان 2 بندوں میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، اور ایک حضرت، یعنی وہ 2 بندے باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. ایک خلیل اللہ ہے، ایک صبیح اللہ ہے. اور یہ ابتدا ہے پیار کی، اور انتہا دیکھیے اس کی عظمت دیکھیے. بس اپنے بندے کو اس کی وفا، یعنی بندے کی وفا کو جب اللہ نے پرکھنا چاہا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، تو فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندے کا ذکر کیا تو فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ بندہ وفادار خدا سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ تجربہ کرا کے دکھایا کہ میرا بندہ میری وفا کی عظمت میں کہاں سے کہاں تک گزر جاتا ہے. 3 چیزیں انسان کی فطرت میں مرغوب ہیں، جان، مال اور اولاد. میں پورا قصہ بیان نہیں کروں گا، صرف اس قصے سے اپنے مضمون سے متعلق جو حقیقت ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک روشن چراغ ہے، وہ عظمت وفا ہے. وہ خدا کو خدا مان چکا ہے اور اس کے ساتھ محبت اور پیار کا عہد دے چکا ہے. الست بربکم میں قالوا بلا کہہ چکا ہے. پھر وہ بندہ کسی ایسی حقیقت کے ساتھ آزمایا جاتا ہے جو عادت اور فطرت جہاں انگشت بدنداں ہیں. وہ آزمایا جاتا ہے مال سے تو مال پیش کر دیتا ہے بندہ، اور اگر جان سے آزمایا جائے عظمت وفا میں تو وہ آتش نمرود میں کود جاتا ہے. اب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس صاحب وفا کی حرمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ گھر میں رہتا ہے اور گھر میں بت پڑے ہیں، بازاروں میں بتوں کی خرید فروخت ہوتی ہے، گھر میں فیکٹری لگی ہوئی ہے، اور میرا بندہ یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، مجھے نفرت ہے تمہارے اس رویے سے کہ تم مٹی کے پتلوں کو پوجتے ہو، تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میرے من میں جو روشن چراغ ہے قالو بلا کے عہد کا، وہ مجھے اس بات کی طرف لے جا رہا ہے میں تو اس کی پوجا کروں گا جو میرا بھی خالق ہے اور مجھے اپنے حسن کی طرف راہ دکھاتا ہے. خدائے ذوالجلال نے اس عظمت وفا کو اس تقدس میں بیان فرمایا، اللہ اکبر، کہ قیامت تک اس وفا کا حوالہ قائم رہا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ، میرے بندے اندیکھی حقیقت کا یقین کر کے اتنے آگے بڑھ گئے، نہ ماحول دیکھا، نہ حالات کی سنگینی دیکھی، نہ آزمائش کا جوڑ توڑ دیکھا، آگے آ گئے ہو میرے بندے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، ہم نے یہ تیرا پیار کا الاپا ہوا جو راگ ہے، ہم اسے یوں نہیں چھوڑ دیں گے کہ یہ قصہ پری نہ بن جائے. ہم نے تیری اولاد در اولاد در اولاد
توڑ تک قیامت تک تیرے ان جذبات عظمت کو ہم محفوظ رکھیں گے، اور تیری ملت پر ہی قیامت آئے گی، تیری ملت پر ہی ہم کائنات کا اختتام کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، میرے حبیب یہ جو ابراہیم ہے یہ شخصیت نہیں ہے، کان امتاً یہ تو وفاؤں کی کائنات ہے، قانتا للہ حنیفا یہ کیسی وفادار کائنات ہے کہ مجھے تکا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، مجھ سے کیا ہوا وعدہ الست میں قالوا بلا کا جو ارشاد ہے اس وعدے کے مطابق قانتاً ہمہ وقت اس کا انگ انگ میرا فرما بردار ہے، حنیفہ وہ ہر باطل سے کٹ کر میری طرف لگ گیا ہے، اپنے خیالوں سے بھی وہ کٹ گیا ہے، اپنے ذات سے بھی وہ کٹ گیا ہے۔ یہ اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظمت وفا کا تصور دے رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ یہ بھی گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شرک تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، نہ وہ شرک کے قریب سے گزرے ہیں۔ شاکراً لِأَنْعُمِهِ میرے حبیب میرے ہر پیار کی اس نے قدردانی کی ہے، میری ہر نعمت کا اس نے شکریہ ادا کیا ہے، قدردانی کی ہے۔ پھر جس وقت میں نے دیکھا میرا بندہ میری وفا میں ادنا سے ادنا چیزوں پر بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ باتوں پر بھی خود کو پیش کر رہا ہے، اجتبا ہم نے اسے اپنا مجتبی بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین اور وہ صالحین کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ ہم نے اسے وحی کا نور بھی عطا کر دیا ہے، ہدایت بھی دے دی ہے، الی صراط مستقیم۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا پھر ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی اس عظمت وفا کی کہ میرے حبیب بے شک آپ سید المرسلین ہیں، بے شک امام الانبیاء ہیں، بے شک آخر الزمان نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، پر یاد رکھو میری وفا کا ایک حوالہ ہے، اسے تازہ رکھنا ہے۔ آپ اپنے دین کی بنا جو ہے وہ ملت ابراہیم پر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت پیار ہے جسے قیامت بھی نہیں مٹا سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے دین کی بنا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اس پر رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستان محترم، تو یہ ہے عظمت مآب ذات کی عظمت کے یقین کرنے کا نتیجہ۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مقدس کے اندر عظمت محبوب کو پہلا عنوان بنایا ہے کہ آگے نہ بڑھو، ان کی اطاعت میں رہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور کہا کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ اچھا، فلما بلغ معہ السعی انی اری فی المنام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت وفا کا جو حوالہ ہے بڑا عجیب ہے کہ باپ کو خواب آتا ہے کہ میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب کی بات ہے، خواب ہر ایک کو آتے ہیں، لیکن چونکہ ابراہیم ہر باطل سے کٹ کر حق کی طرف لگ چکے تھے، حق کے علاوہ ان کے نقشہ خیال میں کسی اور چیز کا تصور ہی نہیں تھا، تو انہوں نے حق کے فطری جذبات کی روشنی میں دیکھا کہ خواب ہے، لیکن انہوں نے صرف اگر خواب ہی سمجھا ہوتا تو اگنور کر جاتے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا تعلق اور کسی دنیا سے ہے ہی نہیں، اور کسی حقیقت کی طرف سے مجھے خواب آ سکتا ہی نہیں، یہ میرے محبوب نے خواب دکھایا ہے۔ انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے حبیب، میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ خواب جو بیان کرتے ہیں تعبیر اس سے مختلف ہوتی ہے، لیکن حیرت ہے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے بابا آپ نے مجھے خواب میں ذبح کرتے خود کو دیکھا؟ جی ہاں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا بتاؤ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ قال، یہ ہے عظمت کا تقدس
قال، بیٹا بولا، باپ بیٹوں کے درمیان جو باہمی فطری ارمان تھے وہ ظاہر ہے ہر ماں باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں۔ 80 سال کی مسلسل دعاؤں کے صلے میں اسماعیل ملے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ جوانی چڑھتے ہیں تو وفا تقاضا کرتی ہے ذبح کرنا ہے، تو صاحب وفا سوچتا بھی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں کرتا، کسی سے کہتا بھی نہیں ہے، حرف شکایت بھی نہیں لاتا کہ کہاں کا لا کر کھڑا کیا ہے وفا نے، نہیں۔ یہ ہے عظمت کی حرمت کہ جب تک جس ذات سے پیار کرتے ہو اگر اس کی عظمت کی حرمت کا احترام نہیں ہے تو پھر پیار کا سودا ہی غلط ہے۔ پھر بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا یہ خواب تو نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا آنگ آنگ ذات حق سے وابستہ ہو چکا ہے، کائنات کے ہر تصور سے آپ کٹ چکے ہیں، ذات سے بھی کٹ چکے ہیں۔ فافعل ما تؤمر، یہ خواب نہیں، یہ محبت کا کوئی تقاضا ہے، یہ امر ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، باپ نے دیکھا میرا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے فرط جذبات میں، تو بیٹے نے جواباً کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے رب کی مشیت میرے شامل حال رہی تو مجھے صابر پاؤ گے، میں اون تک نہیں کروں گا، ذبح ہو جاؤں گا مگر اف بھی میری زبان سے نہیں نکلے گی۔ یہ ہے اطاعت شعاری، یہ ہے باپ اور بیٹے کے درمیان رشتوں کی حرمت، اسے کہتے ہیں بندگی۔ آج بیٹا اور باپ کے ساتھ، بیٹے اور باپ کے درمیان اگر کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے تو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باپ پر غلبہ پا لوں اور باپ سے اپنی منواؤں، باپ کی نہ مانوں۔ یہ رشتوں کی حرمت نہیں ہے، یہ رشتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ آئیے رشتوں کا تقدس سمجھنا ہو تو ابراہیم اور اسماعیل کے مابین جو مذاکرہ ہوا اور اس میں جو اطاعت شعاری آئی اس کے تصور میں اتر کر رشتوں کی حرمت کو تلاش کرو، پتہ چل جائے گا رشتہ کتنا بڑا مقدس ہے۔ اچھا یہ فرمایا کہ ستجدنی انشاء اللہ، یقیناً مجھے اللہ کی توفیق کے مطابق صابر پاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ بولے فلما اسلما، یہ ہے مرضی الہی کی تعظیم۔ فلما اسلما، جب دونوں آمادہ ہو گئے، کس پر؟ اللہ کے امر کی تعمیل میں، عظمت الہی کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ اسلما کہتے ہیں گردن جھکانے کو، جب دونوں نے امر الہی کے سامنے گردنوں کو جھکا دیا۔ اسلما وطلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم، خدا کی محبت پکار اٹھی، اے ابراہیم۔ یار خواب کی بات تھی، کہا مولا خواب تھا تو خواب ہی، مگر میری ساری تمنائیں اور ساری جہات عظمت اور فطرت تیری طرف لگی ہوئی ہیں، وہ تیری ہی طرف سے تو تھا۔ اگر میں خواب کی عظمت میں تیرا احترام نہ کر پاؤں تو پھر ظاہر میں کیسا کر پاؤں گا؟ اللہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، باتیں کرنی سننی اور بات ہیں، ان راہوں سے گزر کر کوئی دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ابراہیم کون تھے اور اسماعیل کون تھے۔ فلما اسلما، یہ ہے عظمت، وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کی عظمت کا معنی اور مفہوم اور مضمون جانتے تھے کہ خدا کتنا عظیم ہے، غور و فکر کی بھی اجازت مہلت نہیں مانگی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ اکبر، کہ خوابوں کو سچا کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو اتنے عظیمت مآب لوگ اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں خواب کے تصور میں بھی، تو اگر وحی الہی ظاہراً آئے تو پھر ان کی اطاعت شعاری کا کیا مقام ہوگا۔ اب آئیے ناظرین، جو مضمون میں پیش کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابتداءً کیوں حکم دیا لا تقدموا بین یدی اللہ، اس کی شان نزول میں
مختلف شان نزول ہیں۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے اپنا جانور قربان کر دیا، تو حضور عظمت الہی میں یہ بات ناگوار گزری، اگرچہ شریعت ہے، اگرچہ احکام الہی کی پاسداری ہے، اگرچہ مشیت الہی کا احترام ہے، سب کچھ ہے، پر ابھی تک میرے رسول نے جب یہ نہیں ذبح کیا تو تم کون ہوتے ہو ذبح کرنے والے؟ یہ تم رسول سے پہل نہیں کر رہے، تم اللہ سے پہل کر رہے ہو۔ یہ ہے عصمت کا وہ پیمانہ جس سے آگے عقل، شعور، فکر، پرواز اور فلسفہ سب دم بخود ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی ایمان ہے۔ اور اگر کوئی جوڑ توڑ میں پڑ جائے، شچ و پنج میں پڑ جائے، تو وہ مانتا ہی نہیں ہے ان حقیقتوں کو، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت نے آداب بارگاہ نبوت کو متعین فرما دیا ہے، اور فرما دیا ہے کہ لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا، رسول کے پیچھے چلو، آگے نہ چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب بھی اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت کو پانا چاہتے ہیں، اور مقصد زیست کو پانا چاہتے ہیں، زندگی کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے کہو منہ اٹھا کے ویسے نہ چلے آئیں، میرے محبوب کے قدم بر قدم ہو کر آئیں، جہاں محبوب روکے رک جاؤ، جہاں محبوب حکم دے عمل میں آ جاؤ، چلو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، نقوش قدم پر چلو، غلامی کرو، جو کہوں اسے مانو، جس سے روکوں رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جس وقت وہ اس طرز عظمت میں آئیں گے تو پھر ان کو اوپر آنے کی ضرورت نہیں، واسجد واقترب، وہ سجدے میں اتریں گے، میں انہیں سجدے میں مل جاؤں گا، زمین کی سطح پر آ ملوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ عظمت۔ ہر شخص اپنے زندگی کے راستے کا تعین کرتا رہتا ہے، اپنی فکر سے کرے، لیکن اس تعین سے پہلے وہ نتائج پر نظر ضرور رکھے کہ جو میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، نتائج کیا ہے، جو خود سے کر رہا ہوں اور خود کر رہا ہوں تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود کو خود سے ہٹا کر، ہائے ہائے، خود کو خود سے ہٹا کر اس ذات والا وحدہ لا شریک اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتار لیتا ہے، تو اس اترنے میں موت بھی آ جائے تو بھی شان ہے، تو بھی عظمت ہے، تو بھی وقار ہے۔ کیوں کہ اللہ بے نتیجہ حکم نہیں دیتا، اللہ ایسے نہیں حکم دیتا کہ جناب والا جس حکم کی ذات میں محاسن عظمت نہ ہو اس کا حکم نہیں دیتا۔ خدا ذوالجلال نے کئی جگہ ارشاد فرمایا، بڑے بڑے پیمانے میں ارشاد فرمایا، میں انشاءاللہ اس پر وضاحت دیتا رہوں گا۔ تو ابتداءً اللہ وحدہ لا شریک نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر بھی اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اونچی آواز نیچی آواز یہ تو عادت اور فطرت کا ایک تسلسل ہے، اس میں اطاعت شاری، فرمایا نہیں، یہ بارگاہ نبوت ہے، یہاں آوازوں پر بھی پابندی ہے۔ جس طرح دوسری عادات پر پابندی ہے، حسن محبوب کے علاوہ کوئی عادت قابل قبول نہیں، ایسے ہی آوازوں پر بھی پابندی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو جس طرح تم اونچی آواز دے کر پکارتے ہو نا، تو تمہارے آداب اور لحن کے اندر وہ آداب اور اخلاقی حرمتیں نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ جو ہی بارگاہ نبوت میں آؤ تو آواز کو بھی ادب سکھا کے آؤ، خیال کو بھی ادب سکھا کر آؤ، احساس اور سانسوں کو بھی ادب سکھا کر آؤ۔ اگر تم نے اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے اعمال کو ایسا حبط کر لیں گے کہ ان کا نشان تک نہیں رہے گا، ضائع ہو جائے گا، اور اس انداز میں کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو کتنی حساس بارگاہ ہے، کتنا تقدس مقام ہے، یہاں
تو سانسیں بھی پھونک پھونک کر چلنی ہوگی، قدم بھی پھونک پھونک پر رکھنے ہوں گے۔ تو دوستان محترم، یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ رسالت کے منصب کی حرمت جو ہے وہ سامنے آئے، مد نظر رہے۔ رسالت کوئی کاغذ کا چٹھا نہیں ہے کہ لکھ کر دے دیا یہ رسالت ہے، یا کوئی تانبے کی انگوٹھی نہیں، چاندی کی انگوٹھی نہیں کہ ہاتھ میں پہن لی تو رسول بن گئے، نہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سب سے بھاری ذمہ داری جو ہے یہ رسالت ہے، اور سب سے عظیم عظمت جو ہے یہ رسالت ہے۔ تو جتنا کسی کے من میں اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، اتنا وہ تابعداری کے اندر وہ ضرور جو ہے آسانی محسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے بارگاہ نبوت کے آداب کو ابتداء ملحوظ رکھا ہے۔ لا تجہر ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کی طرح رسول کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرو، رسول کے آداب میں رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور نتیجہ کیا بتایا اس عمل کا؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بھی ادب سکھا کر لاتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی آوازیں بھی ادب کے پیمانے میں اتر کر بارگاہ نبوت میں اپنی نیاز پیش کرتی ہیں، یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو آوازوں کو بھی سدھار کر لاتے ہیں بارگاہ نبوت میں، اور سانسوں کو بھی سدھار کر لاتے ہیں، اخلاق کو بھی، ذہن کو، سوچ کو، شعور کو، فکر کو، وہ اطاعت کے لیے ہی آتے ہیں اور خود میں نہیں رہتے، تو فرمائیے وہی بلند بخت لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تقوی کے نور کے لیے پرکھ لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے۔ دوستان محترم، یہ ماہ مبارک جن میں روزے فرض کیے گئے، کیوں فرض ہوئے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا فلسفہ کیا ہے کہ تن بھی پاک ہو اور من بھی پاک ہو۔ حبیب جن کی آوازیں بھی تیرا احترام کرتی ہیں، ہم قدرت کے نور سے اس کا تن بھی پاک کر دیتے ہیں اور من بھی پاک کر دیتے ہیں۔ سورہ حجرات میں جو مضمون کے طور پر جو ہم نے انتخاب کیا، یہ اس ماہ مقدس کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر رویوں کی تہذیب ہوتی ہے، اور رویوں کی حرمت کو سورہ حجرات کا مضمون بنایا گیا ہے، اور رویوں کی تہذیب کے لیے خدا ذوالجلال نے خصوصی اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان تحبط اعمالکم، جو حد ادب سے بڑھا وہ ضائع ہوگی اس کی ساری عظمت، اور جو ادب میں رہا اللہ اس کے دل کو تقوی کے نور کے لیے چن لیتا ہے۔ لہم مغفرہ، اور ان کو اللہ اپنی مغفرت کے نور میں ڈھانپ لیتا ہے۔ وَأَجْرٌ عظیم، بارگاہ نبوت کے آداب بجا لانے والوں، کسی کو گنتی میں، حساب و کتاب میں اجر و ثواب ہوگا، اور تمہارے لیے عظمت والا حساب و کتاب۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، جس وقت تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شعاری میں اترتے ہو تو ہمارا رویہ رحمت جوش میں آتا ہے، وجد میں آتا ہے، اور ہم اپنے احسانات اور کرم نوازیاں جو ہیں اپنی عظمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، اپنی شان کے ساتھ۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات ہے جس وقت تم آداب بارگاہ نبوت بجا لاتے ہو تو وہ تم پر درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھی درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ان ظلمتوں سے جو علائق ہیں تمہاری طبع کے اندر، رویوں کے اندر، ان سے نکالے اللہ آداب بارگاہ نبوت کی برکت سے، تو نور کی طرف لے آئے، محبوب کی حسن کی شناسائی اور معرفت عطا کر دے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت کا نور عطا کر دے اللہ تعالیٰ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ خصوصی کوٹا صاحبان ایمان کے لیے ہے، اللہ ان کے لیے رحیم ہے۔ اور پھر
کتنا بڑی تکریم ہوگی اے ادب والو جب تم بارگاہ نبوت کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے حضور عظمت الہی میں پہنچو گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تمہیں سب سے پہلا تحفہ میدان حشر میں اترتے ہی جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، کہ خدا خدا ہو کر تمہیں سلام فرمائے گا کہ یہ وہ بندے ہیں فرشتوں جو میرے محبوب کے ادب و نیاز میں رہتے تھے اور ان کی عظمت رسالت کا ان کے ہاں یقین تھا۔ وکانا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ یہ بڑا نفیس عنوان ہے، ہر عنوان ہی خدا کا نفیس ہے، مگر سبحان اللہ فرمایا کسی کے لیے اجر عظیم، کسی کے لیے اجر کثیر، اور ادب والوں کے لیے اجر کریم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم ان کو اجر تو دیں گے تو خیرات میں نہیں دیں گے، تکریم کر کے دیں گے، اس کی عزت کر کے دیں گے کہ یہ صاحب وقار ہے شخص بارگاہ عظمت الہی میں، چونکہ اس نے نبوت کے وقار کو ملحوظ رکھا، اس کے احکام کو، اس کی شریعت کو ملحوظ رکھا اور اس کے تقدس کو ملحوظ رکھا، لہذا یہ بندہ اپنی عظمت کے اندر اتنا باوقار ہے کہ میں خدا ہو کر اس کی تکریم کرتا ہوں اور اس پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ محض اتفاقات نہیں ہیں، یہ مشیت الہی کا ایک تولا ہوا پیمانہ ہے حکمت کا، اس میں ایک سطر کی بھی اونچ نیچ نہیں، بلکہ زبر زیر کی بھی اونچ نیچ نہیں، ایک سینٹی میٹر کی بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین رکھیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یار میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو؟ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، خدا نے اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا اور پہلے رسول کی اطاعت کو سامنے رکھا، اور کیا کہا؟ پہلی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہے، من یطع الرسول، یہ من حرف شرط ہے، شرط لگا دی، فقط اطاع اللہ، اطاعت الہی تک پہنچنے کے لیے اطاعت رسول شرط ہے۔ جو اطاعت رسول نہیں بجا لائے گا اللہ اس کی اطاعت کو قبول ہی نہیں کرے گا، نہ اس کو اس کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اور بڑا ایک خوبصورت جملہ دیا، مومن کی جو شناخت بیان فرمائی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، مومن تو وہی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے ناظرین، اگر یہ پلے ہم نے باندھ لیا تو زندگی بھر کام دے گا اور قبر میں روشنی ہوگی۔ اللہ فرمایا یہ کیسا مومن ہے کہ رسول کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے، خدا کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اختیارات کو، اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے سامنے ختم کر دے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارى، خدا کو اپنی ذات پر اختیار دے اور مصطفیٰ کو اپنی ذات پر اختیار دے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے خدا اور رسول کے ہوتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کیا تو اس نے معصیت کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ میں ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ بڑی سی بڑی چھلانگ لگائیں تو ہم روح تھے، اس سے پہلے عالم امر میں کیا تھے؟ اس پر تو میں ایک پورا لیکچر دوں گا، لیکن سردست چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ختم ہو رہا ہے وقت، صرف 2 جملوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں اپنی ابتدا سے۔ جس ذات والا صفات نے مجھے پانی کی گندی بوند سے اٹھان دی، میرے لیے میری ماں کے پیٹ میں ایک ماحول پیدا کیا، اس تقدس مآب ماحول میں میرے لیے وہ ضروری چیزیں مہیا کیں جو میری فطرت کا اس وقت تقاضا تھیں، پھر مجھے اٹھان دی۔ خلق الانسان من نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج سے مجھے اٹھان دی۔ یہ کبھی میں اس پر غور کر لوں تو میرے خیال میں پھر خدا کے سامنے آنے کی کوئی جسارت ہی نہیں کرے گا، ہم غور نہیں کرتے۔ اٹھان دی، اللہ اکبر، خلقنا النطفۃ علقۃ، خون کا لوتھڑا بنا،
تو وہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے میرا، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے؟ میری تباہ کار فرما ہے یا میرے مولا کی مشیت کا نور کار فرما ہے؟ تو وہاں سے وہاں تک دوسری منزل تک میرا مولا لایا مجھے۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر علقہ سے مضغہ، خون کے لوتھڑے سے آگے بڑھایا، فکسونا العظام لحما، پھر گوشت پوشت، یعنی یہ میرے تدریجی مراحل ہیں میری تخلیق کے۔ ثم خلقنا خلقا آخر، پھر جب آخری شکل دی ان مراحل سے گزار کر، تو قدرت نے مسکرا کر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس حسین احسن تقویم کو پیدا کر کے میں شان خالقیت کے حسن پر ناز کرتا ہوں۔ یہ میرا سفر تھا، اور میرے ہم سفر کون تھا؟ میرا اللہ۔ اور پھر ابھی میں جس وقت 4 مہینے اور 10 دن کے بعد میرا وجود تشکیل پذیر ہوا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب میں احسن تقویم میں آیا تو میرے رب نے میرے اندر روح پھونک دی، اور ابھی یہ مراحل جاری تھے میری تخلیق کے، میری خلقت کے، تو کارکنان قضاء و قدر کو حکم دیا کہ قلم دبات لے کر وہیں پہنچ جاؤ۔ یہ اہتمام ہے میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے، ایک پانی کی گندی پھٹکار کے لیے۔ یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی اس کے لیے میرے اندازے کے مطابق اتنا رزق لکھو، اتنی عمر لکھو، اتنی بھلائیاں لکھو، یہ لکھو وہ لکھو۔ میرے لیے میرا بایو ڈیٹا جو ہے وہ میری دنیا میں آنے سے پہلے میسر کر دیا گیا مجھے، اور پھر میں دنیا میں جب آیا تو مجھے کس کس محبت سے نوازا۔ جس بھی شخص نے دیکھا تو میرا پلپلا سا وہ چھوٹا سا وجود ہر ایک کو محبوب لگنے لگا۔ کوئی چوم کر آنکھوں پر رکھ رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی مجھے لوریاں دے رہا ہے، اور کوئی میرے لیے کھلونے لا رہا ہے، کوئی لباس لا رہا ہے، میرے ساتھ کئی رشتوں کو وابستہ کر دیا۔ اور پھر جوں جوں میری گروتھنگ ہوتی گئی، میں بڑھتا گیا، تو اہتمامات قدرت بڑھتے گئے، اور جو میرے ساتھ خدمات وابستہ تھیں، ماں کی، باپ کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، عزیزوں اقارب کی، وہ بھی بڑھتی گئیں۔ پھر جب میں سن شعور میں آیا تو ذمہ داری ڈال دی گئی کہ اس کو تعلیم دینی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور جب میں اور بڑھا تو پھر اور ذمہ داری کے ساتھ ماں باپ کو وابستہ کر دیا۔ بھئی اب یہ معاشرے کا یہ ایک باقاعدہ بالغ فرد ہے، اس کو آگے منسلک کرو رشتوں کے ساتھ۔ پھر مجھے ان رشتوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، اور میرے لیے اہتمام کے ساتھ میری شادی کا اور میرے بیاہ کا جناب بہت بڑا اہتمام کر دیا گیا۔ یہی ساری چیزیں، یہ جو جو میری زندگی کا تسلسل چلتا رہا تو قدرت کے انتظامات بھی ساتھ چلتے رہے۔ تو کیا خدائے ذوالجلال نے جب مجھے ایک پانی کی گندی بوند سے اٹھان دے کر کتنا عظمت والا بنا دیا، تو اب بھی مجھے شرم آتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے، یا میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اور پھر جو میرے لیے راستہ اس نے متعین فرمایا ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں بھلائی ہے، اسی کے اندر میرا وقار ہے، اسی کے اندر میری عظمت ہے، اسی کے اندر میری شخصیت کا بھرم ہے، پھر بھی میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ یار دیکھو اس ذات کا حوصلہ، دیکھو وہ لا شریک ہے، اپنے حوصلے میں بھی لا شریک ہے، پھر بھی میری کمزوریوں کو برداشت کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اور جہاں کہیں میری کمزوری کی بات میرے من میں احساس بیدار ہوتا ہے کہ یار غلط کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو اس غلطی کا جو شرمندگی کا احساس ہے وہ میرے وجود پر، میرے چہرے پر وہ معلوم کرتا ہے کہ اب یہ شرمندہ ہے، تو میرے دل میں ایک بھوک اٹھتی ہے کہ یا اللہ برا ہوا ہے، اگر معافی مل جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرما دیتا ہے، ایسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے حدیث پاک پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ کوئی شخص جا رہا ہو زندگی کا سارا اثاثہ لے کر، اور راستے میں وہ اثاثہ اور اس کی اونٹ کی سواری گم ہو جائے، وہ زندگی کے مایوس ہو جائے زندگی سے، وہ مرنے کے لیے انتظار میں لیٹ جائے کسی درخت کے نیچے، تو پھر جب وہ اٹھے تو اس کو سب کچھ ملے، اور ملنے کے بعد وہ اتنا خوش ہو کہ فرط جذبات سے اسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے،
لیکن وہ فرط جذبات سے اتنا بھول جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مولا ہوں، تو خدا اس شوق اور جذبے سے اس بندے پر رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے جو کسی آلودگی سے گزر کر حضور عظمت الہی میں ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کرتا ہے۔ آئیے لوٹ آئیے ہم اس ذات کی طرف جس کا شریک کوئی نہیں ہے اور جس نے مجھ پر احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ عنوان جو ہے اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں۔